السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے من پسندیدہ یوٹیوب چینل الفلاح ایجوکیشن اکیڈمی۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے پیش کرتا ہوں امل گڑھ کراؤن، الیکٹرانکس بائک کی دنیا میں بھروسے کا دوسرا نام، اوپر پلی راجیندر نگر۔ میں آج یہاں پر موجود ہوں استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی معراج الدین علی ابرار صاحب، ناظم تعلیمات جامعہ انور الہدی و نائب صدر جمعیت العلماء ہند گریٹر حیدرآباد کے ساتھ ہم حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ آج میں جس موضوع پہ استاذ الاساتذہ سے جاننے کی کوشش کروں گا، بڑا ہی اہم یہ موضوع چل رہا ہے، چاروں طرف لوگ اس کے بارے میں نہ جانے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے بھی جو دین سے ناواقفیت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے آج کے اس ویڈیو کو مکمل اور اینڈ تک دیکھیں۔ مذہب ایک بات ہم نے بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے بیانوں میں آپ حضرات سے بارہا ہم نے سنی نصیحتانہ کہ دنیا میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ آسمان پہ جو ستارے جیسے دنیا والوں کے لیے چمکتے ہیں، ویسے یہ آسمان والوں کے لیے مساجدیں تاروں کے مانند ہے، چمکتے ہیں۔ مگر پچھلے کچھ دو دن سے یا یوں کہوں کل ہی سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، ایک مسجد گیان واپی مسجد کو سیز کرنے کا حکم ملا۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ہندو برادران کے شیولنگ پایا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایک رپورٹ، ایک یہ بھی سچائی سامنے آ رہی ہے، ایک ویڈیو یہ بھی وائرل ہو رہا ہے، انتظامیہ مسجد یہ کہہ رہا ہے کہ وہ فوارہ ہے، پانی کا فاؤنٹین ہے، جس کو غلط نظریے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیے، دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے لیے سب سے روئے زمین پر پسندیدہ مقام مساجد ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد کے اپنے آداب ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس میں کہا گیا کہ مساجد سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ کو، اللہ کے گھر ہے، اور بازار اللہ کو مبغوض ہے، وہ شیطان کا گھر ہے، شیطان کا اڈا ہے۔ اور مساجد سے مسلمانوں کا تعلق یہ بھی ضروری ہے۔ فرض نماز آدمی گھر میں پڑھتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں پڑھتا ہے، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 27 گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے۔ اور مسجد میں اعتکاف کے لیے بھی مساجد ہے، اور اسلام کا مرکز ہمیشہ سے مسجد رہا ہے۔ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو پہلا کام آپ کا جو تھا وہ آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد کیا۔ ابھی آپ مدینہ منورہ پہنچے نہیں تھے، قباء گاؤں میں تھے، وہاں پر اللہ کے رسول نے ایک مسجد قائم کی، مسجد قباء بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں باضابطہ ایک زمین لی گئی اور مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے تک اور بعد کے خلفاء میں بھی جو ہے مسجد نبوی اسلامی مرکز تھا، دارالسلطنت تھا، دارالخلافہ تھا۔ وہیں پہ وفود آتے تھے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے حجرے وہیں تھے، اور اکابر صحابہ کے بھی مکان وہیں پہ لگے ہوئے تھے۔ تو سارے فیصلے مسجد سے ہی ہوتے تھے، مسجد اور اس کے ساتھ ایک چبوترا صفہ کے نام سے مدرسہ۔ تو ابتدائی سے مسجد اور مدرسے کا اسلام سے تعلق اور جوڑ رہا ہے، اور وہیں سے اسلام پھیلا، اسلام کا مرکز ہے۔ یہ آج بہت ہی عجیب ترین بات ہو گئی کہ مسجد کو ہم نے ایک مخصوص عبادت کا مقام بنا دیا ہے، صرف بس اس عبادت کی حد تک مسجد جایا جائے، اس کے بعد پھر مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اسلام نے مسجد سے ہی سارے انتظام کو دنیا میں چلایا ہے۔ آج بعض لوگوں کو فکر ہوئی ہے، بعض مساجد ایسے بھی ہیں جہاں سے ویلفیئر کا کام بھی چلتا ہے، محلے کی تعلیم تربیت اور محلے والوں کی فکر کے کام بھی چلتے ہیں۔ لوگوں نے مسجدوں کو مرکز بنایا ہے اور کام کر مبارکباد کے لائق۔ لیکن مسلمانوں کا جو مسجد سے تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ ہماری بربادی کی وجوہات میں ایک اہم وجہ ہے۔ ورنہ جب بھی آدمی پریشان ہوتا تھا تو مسجد میں چلے جاتا، کوئی مصیبت آئی مسجد کا رخ کر لیتے، کوئی مسئلہ آیا مسجد کا رخ کر لیتے، کیونکہ آدمی
دنیا سے پریشان ہوتا ہے، سکون اور راحت کی تلاش ہوتی ہے، تو اپنے گھر آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے اپنے گھر سے زیادہ اللہ کا گھر ہے کہ آدمی وہاں پہنچ جائے اور اپنے مسائل اور اپنی پریشانی اور اپنی بے چینی کا علاج وہی ہے، سکون وہی ہے، اطمینان وہی ہے، اللہ کی رحمتیں وہی نازل ہوتی. کاش ہم لوگوں کو اس کا احساس ہو. اور عجیب بات دیکھیے، دنیا میں آج کل نوجوانوں میں کوئی بچہ جو ہے گٹکا کھا رہا ہے، ارے کیا بھائی وہ تو، ارے وہ دوستوں کے ساتھ 1-2 بار کھائے جب سے عادت ہو. سگریٹ پی رہا، کیا ہوئے وہ 2-4 بار دوستوں کے ساتھ پی عادت ہو. شراب پی رہی تو 2-4 بار دوستوں کے ساتھ پی عادت ہو. اور ہم یہ ہے کہ بھائی پورا ابھی گزشتہ رمضان گزرا، 1 مہینہ مسجدوں کے ماحول میں رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، افطار کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، پھر بھی ہم کو عادت نہیں ہوئی. یہ ہمارے ایمان کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال مسجدیں واقعی جو ہے یہ ہماری جو ہے رگ جان سے زیادہ عزیز ہم کو ہونی چاہیے، اور اپنا تعلق ہم مسجدوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں تو اسے ایمان مضبوط ہوگا اور ہمارے اعمال درست ہوں. اعمال کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ مسجدوں سے رابطہ ہمارا مضبوط ہو. اللہ ہم کو توفیق دے. باقی جہاں تک دوسری بات ہے گیاس باپی مسجد کا، یہ مسئلہ پہلے سے ہی RSS کے ایجنڈے میں رہا ہے. جس زمانے میں بابری مسجد کا شور اور غلغلہ تھا، اس وقت سے ہی انہوں نے مسجدوں کی لسٹ بنائی تھی کہ ایک کے بعد ایک ہم کو ساری مسجدوں پہ یہ کام کرنا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی طور پر کوئی ایشو ہو. آج حکومت کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. جو حکومت اس ملک کو لوٹ رہی ہے اور انسانوں کے خون کو چوس رہی ہے، آپ دیکھیں ہر چیز مہنگی ہوگی. گزشتہ 2014 سے گیس جو ہر آدمی کی بنیادی ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے بنیادی، تو کھانا پینے کے لیے آج کل گیس لکڑیوں کا زمانہ ختم ہو گیا اور حکومت نے مفت گیس سلنڈر بانٹ کے لوگوں کو گیس کی عادت ڈال دی. تو جب جو 400 روپے میں تھا، آج 1200 روپے میں گیس کا سلنڈر. پیٹرول کی جو قیمت تھی آج کیا ہے. تو یہ حکومت کی ناکامیاں ہیں. بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. تو ان ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت کو کوئی ایشو چاہیے. اور ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی سے مراد ہم ہندوستانیوں کی سب شامل ہیں اس میں، کہ ہم تعصب اور ہندو مسلم کے جلد شکار ہو جاتے ہیں. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت ہم کو اس میں الجھا رہی اور خود اپنا الو سکھا رہی. تو اب بابری مسجد کے لیے انہوں نے کوشش کی اور اس پہ جو ہے ووٹ لیے، حکومتیں بنی، سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں. آخر میں مسلمانوں نے وہ مسجد کو عدالت کے فیصلے کو مانتے ہوئے چھوڑ دیا. تو اب حکومت کا ایشو ختم ہو گیا. اب لوگوں کے سامنے کیا دیں گے؟ تو اب کچھ نیا ایشو. تو اب حکومت کوشش کری کبھی NRC کا ایشو لایا جائے، اور کبھی جو ہے حجاب کا ایشو لایا جائے، اور کبھی جو ہے موب لنچنگ کے ذریعے بڑے کا گوشت، یہ ایشو لایا جائے، کبھی اذان کا ایشو، کبھی لاؤڈ اسپیکر کا ایشو. لیکن یہ ایشو چھوٹے چھوٹے ہیں. اب لوگوں کی اس پہ 1-2-4 روز توجہ رہی، اور میڈیا، سوشل میڈیا بھی 2-4 دن پکارتے اس کا دھل جاتا. تو ہر مہینہ ایک نیا ایشو حکومت کو لانا پڑ رہا ہے. جنوری میں کوئی ایشو آ رہا، فروری میں کوئی آ رہا، مارچ میں آ رہا، اپریل میں آ رہا. تو ہر مہینے کا الگ الگ ایشو ہے. ایک مہینے میں حجاب، ایک مہینے میں لاؤڈ اسپیکر، ایک مہینے میں حلال گوشت، ایک مہینے میں پردہ، اس طرح. مگر وہ زیادہ چل نہیں پا رہے. تو حکومت کو چاہیے کوئی ایسا ایشو جو زیادہ چلے. تو مسجدوں کا مسئلہ ہے، تو اب ایک نیا ایشو ہے. یہ لسٹ میں تو پہلے ہی ہے، تو وہ گیان واپی میں اس میں کیا مسئلہ ہے. اب وہ اس کو پہ سروے کرو، پھر آن لائن سروے کر رہے، پھر سیٹلائٹ سروے ہو رہا اس کا خام خواہ. اب وہ سیٹلائٹ میں اوپر سے دیکھ رہے، دیکھ کے جو ہے کچھ نہیں کیا نہیں، بولے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شیو لنگ نظر آئے. ارے بھائی وہ مسجد کا فوارہ ہے، تحقیق تو کرو. اتنی عقل کے اندھے اور اتنے جاہل ہے، اس کا کوئی علاج. اور اس پہ جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے کہ عدالت بھی فیصلہ دے دے کہ اس کو روک دیا جائے، اس پہ اسٹیٹس لگا دیا جائے، اور منوعن جو ہے اس کو ویسے رکھا جائے، اور اس کے لیے پولیس اور فورس لگی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی شیولنگ ہونا، کوئی مندر ہونے کی دلیل نہیں ہے. فوارہ ہے پانی کا فوارہ ہے، اسی ڈیزائن کا رہتا ہے. اور یہ شیولنگ کی بات بھی ایک پرانی کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ آج کی انسانیت اور آج کے تعلیم یافتہ زمانے میں، تہذیب یافتہ زمانے میں، تمدن کے زمانے میں اس طرح کی باتیں کرنا خود اس مذہب کی توہین اور تذلیل. بھائی وہ شیولنگ کیا ہے؟ اس کی شرمگاہ ہے.
انتہائی فحش اور بے حیا واقعات اس کے ساتھ ہیں کہ وہ شیو جو ہے جو آئے تھے اور اس کو بیوی نہیں ملی اور کیا ہوا اس کا لنگ کٹ گیا گر گیا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو پھر بعد میں جو ہے سارے مہارشی اور منی جو زمانے میں تھے ان لوگوں نے ساری تباہیاں آئے تو انہوں نے بولے بھائی آپ اپنا لنگ لٹکا لے لگا لے. تو انہوں نے بولا سب پوجا کرے تو میں لگاتا ہوں، میں تو نہیں لگاتا. ایک بالکل بے حیا قسم کی اور ایک ناقابل یقین قسم کی یہ کہانیاں ہیں شیو لنگ کی. اور وہ لنگ بھی خالی استادہ نہیں رہتا، اس کے واسطے وہ عورت کی شرمگاہ بھی ضروری ہے، اس کے اندر داخل ہو کے رہتا ہے. انتہائی بے حیائی کی چیز ہے یہ. تو اس کو جو ہے آپ ایک اپنا مذہبی بنا کے خواہ مسجد کے مسئلے کو یہ کرنا، تو اصل میں یہ سب نہیں ہے. اصل میں لوگوں کو الجھانا ہے، ہندو مسلم کارڈ کھیلنا ہے. اس کے لیے مسجد کا معاملہ جو ہے حکومت خود اپنے اس پہ، اور کورٹ بھی جو ہے کو سوچنا چاہیے. حالانکہ کورٹ کا عدالت کا کام انصاف کا ہے اور ہر چیز پر نظر رکھنا ہے. ایک طرفہ فیصلے کر کے وہ اس طرح ملک کو بدامنی کی طرف، انارکی کی طرف پھیلانا اور جانا چاہ رہے ہیں. اور یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس پر سخت ایکشن لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حکومت کے خلاف محاذ بنانا چاہیے، ورنہ یہ ملک کے حالات بالکل پڑوسی ملک کے حالات کی طرح ہو جیسے سری لنکا کا حال ہوا ہے. بہت جلد ہمارے ملک کا بھی ہونا ہے اس طرح کی حرکت ہو. تو بہرحال جہاں تک اپنا ہمارا نظریہ ہے، گیان واپی مسجد شروع سے مسجد ہے، آباد مسجد ہے، اس میں نمازیں ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں. انشاءاللہ قیامت تک نماز ہوگی. مسجد قیامت تک مسجد، جو ایک بار مسجد بن گئی تو قیامت تک مسجد ہے. آج جو بابری مسجد ہے مسلمان اسے دستبردار ہوئے چھوڑے ایسا نہیں مسئلہ. ہماری نظر میں آج بھی وہ مسجد ہے. آپ وہاں مندر بنا دیے تب بھی وہ مسجد ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ناجائز اس پر قبضہ کر کے رکھے ہوئے. اب یہ ملک ہمارا نہیں ہے، ہمارا اختیار نہیں چلتا ہے، ناجائز قبضہ ہے وہ مندر. ہم اس کو قیامت تک تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. وہ مسجد ہی ہے لیکن عارضی طور پہ آپ کا ناجائز قبضہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ وہ دن آئیں گے پھر دوبارہ وہ مسجد ہوگی. وہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، حیرت کی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ تو مسجد ہے. بھائی بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور دیگر انبیاء کا قبلہ رہا ہے، وہ بھی تو غیروں کے ہاتھ میں رہا، کئی بار رہا ہے. عراق وہ مسجد میں تبدیل ہوا، آج وہ مسجد اقصیٰ ہے. کئی بار جو ہے وہ دوسروں کے قبضے میں گئی پھر آئی. تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوگا. اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں. مجبوری ہے، ظلم ہے، تو ظلم کا مقابلہ کریں گے، اس مسجد کو آزاد کریں گے. ہماری نیتیں ہیں، ہمارے ارادے ہیں کہ جب بھی موقع ملے گا اللہ ہمارے کو قوت دے گا، طاقت، غلبہ اور شوکت ہوگا تو مسجد دوبارہ پھر مسجد میں تبدیل ہو جائے گی. خود کعبۃ اللہ میں بھی تو بدھ تھے، 1 2 نہیں 360 بدھ تھے. کافر و مشرکین کا قبضہ تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قوت عطا کی اور اسلام کو غلبہ ہوا تو وہ تو اسے پاک ہو گیا. قیامت تک کے لیے وہ مسجد حرام ہو گیا، سب سے بڑی مسجد ہو گیا. ام الماں، ساری مسجدوں کی ماں ہو گیا، ام المساجد ہو گئی. ایسی یہ مسجد بھی ہوگی انشاءاللہ. ہمارا ایمان عقیدہ اس جگہ کے ساتھ مسجد ہے. ایک بار مسجد بن گئی قیامت تک مسجد ہے. زمین پہ مسجد بن گئی آسمان تک مسجد ہے. تو انشاءاللہ یہ مسجد کا بھی یہ جو اپنا سیاسی ایشو ہے تو توقع ہے کہ یہ ایشو بھی دوسرے ان کے ایشو کی طرح ٹائم فش ہی ثابت ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ سارے ہندوستان میں تھو ہو رہی. ہر جو چیز لمبی ہے پلر کی طرح ہے تو بولے یہ شیو لنگ ہے، یہ شیو لنگ ہے. خود راشٹرپتی بھون میں جو بڑا فوارہ ہے اس کے بیچ میں بھی جو ہے وہ فوارے کا نشان ہے، اس کو بولے یہ بھی مانو شیو لنگ ہے. یہاں بھی لگا تو پابند، روڈوں پہ بھی لگے ہوئے، ہر جگہ اس طرح کا جو ہے پلر نئے ٹائپ میں جو ہے جو چیز لگی ہوئی ہے اس کو آپ شیو لنگ مان کے سب پہ پابندی لگا. یہ ایک بالکل بچکانہ حرکت ہے، طفلانہ حرکت ہے جو ایک عام آدمی بھی جو ہے اس پہ مذاق کر رہا ہے. اس کو حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے، تھوتو ہو رہی ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے اور عدالت کو بھی چاہیے کہ اپنی ہندوستان میں جو اب جو کچھ بھی تھوڑا بہت عزت اور وقار عدالتوں کا باقی ہے وہ عدالت اپنی عزت و وقار کو باقی رکھے اور اس طرح کے فیصلوں سے وہ گریز کرے. ہم عدالت کا پورا احترام کرتے ہیں، عدالت کو پوری عزت دیتے ہیں کہ وہ عدالت ہے، انصاف کا گڑھ ہے، وہ انصاف کا مرکز ہے، انصاف کی دیوی ہے. وہاں سے اس طرح کے فیصلے آنا یہ لوگوں کے اعتماد کو اور عدالت پر یقین کو متزلزل کرتا ہے. اس لیے جو ارباب عدالت ہے ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے احترام اور تقدس کو ملحوظ رکھیں، اس طرح کے فیصلوں سے گریز کریں. اور حکومت بھی اس طرح کے بالکل ہی طفلانہ
معاملات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ملک کی ترقی، ملک کی حفاظت، ہمارے بے شمار مسائل دوسرے ہیں. مسجد مندر ہمارا مسئلہ نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ غیر مسلموں کا مسئلہ ہے. اصل تو جو کچھ ہے دل میں ہے. مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو مسجد کی ضرورت نہیں ہے. ساری زمین پہ جب وقت ہوگا نماز پڑھے گا. ایسی جو ہے مندر جانا ضروری نہیں ہے. ان کا بھی اپنا عقیدہ ہے کہ دل میں ہوتا ہے بھگوان، آپ اس کی پرارتھنا کر سکتے ہیں، اس کی عقیدت رکھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. محتاج نہیں. آج ہم روٹی کے محتاج، آج انسان نوکریوں کا محتاج، آج بچوں کو تعلیم چاہیے، آج بیماروں کو دوا چاہیے. تو حکومت کی بنیادی ضرورت ہے روٹی، کپڑا اور مکان. یہ تین چیزیں بنیادی، اس کی ضرورت پوری کریں کہ ہندوستان کے رہنے والے ہر فرد تک کے کھانے کا انتظام ہو، اس کے کپڑے کا انتظام ہو، اس کے رہنے کا انتظام ہو، اور یہاں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو، یہاں کے بیماروں کے علاج کا انتظام ہو، اور مہنگائی کو ختم کرنے کا انتظام ہو. اس کی فکر کریں گے. چھوڑ دے یہ مسجدوں مندروں کو، یہ اپنے ذاتی مسئلے ہیں، نمٹ لیں گے خود لوگ. اس میں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کا انسان بھی سمجھ گیا یہ ہماری ضرورت بنیادی نہیں ہے، بنیادی ضرورت تو یہ ہے. تو اس طرف حکومت کو بھی توجہ کرنا چاہیے اور عوام کو بھی اس طرف توجہ کرنا چاہیے. ایسے سازشوں کا شکار ہو کے اپنے ملک کو اور تباہی کے اندر ڈھکیلنے سے بچنا چاہیے. یہ ہمارا پیغام ہے پورے ہندوستان کے لوگوں سے کہ اس مسئلے پہ اپنی توجہ ہٹائیے اور توجہ دیجیے کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے. ترقی کب کرے گا؟ پہلے بنیادی ضرورت تو پوری ہونا. ہماری بنیادی ضروریات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ اہم ہے. جتنے خصوصاً انٹلیکچوئلس ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان لوگوں کو اب اٹھنا چاہیے. بہت سورے حکومت جو کر رہی اس کو چھوڑ دے رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے. بے حسی کا زمانہ آ گیا. تو بے حسی سے دور ہو، شعور میں آئیں، سمجھ میں آئیں، کوشش کریں اپنے ملک کی حفاظت کی، اپنے ملک کی ترقی کی، اپنے ملک کے لوگوں کی ضروریات. یہ بڑا کام ہے جو کرنا ہے. بالکل ناظرین، بڑی ہی اہم بات مولانا نے بتائی، استاذ اللہ صاحب نے، کہ ملک کی ترقی اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اور جو ضروری چیز ہے اس پہ ہم کو زیادہ دھیان دینا ہے، نہ کہ ان مسائل پر. میں ایک آخری سوال صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، دور حاضر میں آج کے نوجوان کو جو کہ رمضان میں مسجدوں میں گزرتے تھے، جن کے دن، جن کے اوقات رمضان میں خاص کر اعتکاف کا اہتمام 10 دن کا سنت اعتکاف ہوا کرتا تھا، وہ لوگ آج پھر مساجد سے دور ہو گئے. ان کے لیے آپ کیا کہیں؟ نہیں، یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. میں جیسے شروع میں ہی بولا ہوں بھائی، ہم سیزنل مسلمان نہیں. بھائی سیزن آیا رمضان کا، مسلمان ہے، مسجدیں آباد ہے، نمازیں ہو رہی، تراویح ہو رہی، اعتکاف ہو رہی، رمضان ختم. یہ عجیب مسلمان ہے، ایک چاند دے کے مسجد آباد کرتا، دوسرا چاند دے کے مسجد ویران کر دیتا. یہ مسلمان ہے. یہ تو رمضان اصل میں ہمارا ٹریننگ سیشن تھا، کیونکہ ٹریننگ اللہ نے دی. اب ٹریننگ کے بعد اصل کام تو اب شروع ہوا. جیسے کوئی ٹریفک کا حوالدار ہے، پولیس والا ہے، کانسٹیبل ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی کہ تم روڈ پہ جاؤ اور اس طرح سے لوگوں کو روکنا ہے، چوراسے پہ کھڑے ہو کے ادھر سے چھوڑنا ہے اور ادھر سے یہ کرنا ہے، ادھر سے یہ کرنا ہے. اب وہ آدمی کی 1 مہینے ٹریننگ ہوئی، اس کو لا کے کھڑا کر دیا، اب انہیں جا گھر میں بیٹھ گیا. تو پھر اس کا مقصد بہت ہو گیا نا، وہ تو پورے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، مر جائیں گے، حادثے ہو جائیں گے. ہمیں ٹریننگ کر لیا بھائی، ٹریننگ کر لیا تو کما لیا. ٹریننگ کر کے اس کو نافذ کرنا ہے، وہاں پر لاگو کرنا ہے، آپ کو ٹھہرنا ہے، آپ کی جو ٹریننگ ہوئی وہ بتانا ہے. تو ایسی رمضان میں اگر ہماری ٹریننگ ہوئی واقعی اور رمضان ہمارا کامیاب ہوا، تو یہ دلیل ہے کہ اب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے. اب پریکٹیکل آپ کو کام کرنا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹریننگ کر لیے کام ختم ہو گیا. نہیں، اب کام ختم شروع ہوا. وہ تو ٹریننگ تھی صرف، یہ فرق ہم محسوس نہیں کر رہے. ٹریننگ کو سمجھ رہے ہیں مقصد زندگی کا پورا ہو گیا، پورے سال کا گناہ ختم ہو گئے، سب ہو گیا، آپ کچھ کرنا نہیں، پھر اب دنیا کو. یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ آپ کو سکھایا گیا ہے، آپ کو ٹرین کیا گیا ہے، آپ کی روح کو بنایا گیا ہے، آپ کے اندر کے گناہوں کی کثافت کو ختم نلا دھلا کے پاک صاف کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ جاؤ بھائی کام کرو. تو کام کرنے کا اب ہے ٹائم. مگر بالکل جو ہے لائٹ کی طرح بٹن دباتے ختم. پنکھا پھر بھی تھوڑی دیر تو بھی چلتا ہے، لائٹ جب بھی بند ہو جاتی. تو ویسے ہی ہے، چاند دیکھتے ہی جو مغرب میں رش تھا مسجد میں، چاند دکھا عشاء میں ختم ہو جاتا. تو یہ مسلمانی نہیں ہے. اللہ کو ایسے مسلمان پسند بھی نہیں ہے. نہ رمضان اس مقصد سے. رمضان تو آیا ہم کو ٹرینڈ کر کے باقی 11 مہینے جو ہے سسٹم پہ ہم چلے. اب ہوتے ہوتے بیٹری ڈاؤن ہو جاتی، اب جا کے پھر سے دوبارہ ریچارج کرنا پڑتا.
آپ جو ہے اپنے فون کو بیٹری کو چارج کرنے فون کو لگائے، اب وہ لگائے تو پوری بتا دی، وائر نکالتے بیٹری ختم ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹری چائنا کی ہے، یہ بیٹری خراب ہو گئی، پھینک دو، کیونکہ وائر نکالتے ہی ختم ہو جائے گی، وائر لگائے تو چل رہی، اس کا مطلب بیٹری خراب ہو گئی۔ تو ایسی ہماری روحانی بیٹری خراب ہو گئی، جو چاند دیکھتے ختم ہو گئی بیٹری، آپ کی روحانیت ختم۔ اگر اس کے بعد وائر نکالنے کے بعد بھی چارجنگ بتا رہی، رمضان کے بعد بھی آپ کو نمازوں کی توفیق ہو رہی، مسجدوں کو آنے کی توفیق ہو رہی، آباد کرنے کی فکر ہو رہی، تو واقعی آپ کی روحانی بیٹری اچھی ہے، آپ اس کی فکر کریں، اس کو سنبھال کریں، ورنہ بہت کیئرفل ہونے، توجہ کرنے اور اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میری بیٹری خراب ہو گئی، یعنی میری روحانی بیٹری ختم ہو گئی، وائر لگا رہے رمضان کا تو رہی نہیں تو ختم، تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مت سمجھو کہ آزاد ہو گئے، یہ سمجھو کہ بھائی تمہارا کوئی کام کی نہیں رہتے، ضائع ہو، اس لیے بہت ضروری ہے عادت ڈالیں اس کی، بالارادہ کوشش کریں کہ اب ہم پابندی سے مسجدوں کو جاتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے، اللہ سے تعلق قائم رکھیں گے۔ رمضان میں روزے فرض تھے، رمضان ختم ہوا تو روزے ختم ہوئے، نماز نہیں ختم ہوئی، رمضان نماز پورا سال فرض ہے، پوری زندگی فرض ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اس کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میں حضرت والا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے قیمتی مسائل سے ہمیں مستفید فرمایا ہے، اور ہم انشاءاللہ دیکھنے والے تارئین بھی اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس بات پر پورا عمل پیرا رہیں گے، اور نمازوں کا اہتمام تا عمر جب تک باحیات کی دنیا میں رہیں گے نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اب وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا، مجھے اپنے میزبان حافظ احمد اکرم عباس کو دے اجازت، پھر ملاقات ہوگی نئے عنوان کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔